بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 1 ہے۔ ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں مستانی، آواز منتہا یوسف، مصنف محمد مونس خان۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کال نمبر 0300291600 یا واٹس ایپ نمبر 0333249573 پر محمد اظہر لطیف سے۔ اس کے اسپانسر ہیں علی رضا۔ یہ کتاب 200 صفحات پر مبنی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 1 صفحہ نمبر 7۔ میری اس داستان کا آغاز قیام پاکستان کے فوراً بعد سے ہوتا ہے۔ اس داستان کے شروع کا حصہ میری زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ جب میں شعور کی منزل پہ پہنچا تو حسب روایت اسکول میں داخل کر دیا گیا، جہاں میں صبح ضروریات سے فارغ ہو کر پہنچ جاتا تھا۔ اسکول سے واپسی کے بعد اکثر میں سڑک کے کنارے دیکھا کرتا کہ شعبہ باز مزاری مجمع لگایا کرتا تھا، اپنے چست فکروں سے لوگوں کو ہنساتا اور ایسے کمالات بھی دکھاتا کہ لوگ حیرت زدہ ہو جاتے۔ میں ہر روز اسکول سے واپسی پہ کسی نہ کسی مجمع میں بحیثیت تماشائی شامل ہو جایا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ مجھے ان کمالات کے سیکھنے کا شوق ہوا۔ دراصل میں سمجھتا تھا کہ جنات کا کام ہے، اور یہ آدمی جو کمالات دکھاتا ہے اس کے پاس کوئی جن ہے جس سے یہ کام لیتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ایسے ہی کسی جن کو تابع کروں اور اس سے کام لے کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو متحیر کر دوں۔ ایک دن مجمع ختم ہونے کے بعد میں اپنی خواہش کا اظہار ایک شعبہ باز سے کیا تو وہ میری بات سن کر زور سے ہنسا، اور اس نے مجھے یہ سمجھا بجھا کر مایوس کر دیا کہ میں بہت چھوٹا ہوں، مجھے تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ جب میں نے بہت زیادہ ضد کی تو اس نے بھی یہ دیکھا کہ بچہ ہر روز مجمع میں آتا ہے، تو ایک دن مجمعی میں اس نے دھاگا لے کر توڑا، پھر دوسرے ہی لمحے وہ ٹوٹا ہوا دھاگا ثابت تھا۔ وہ یہ شعبہ یوں تو ہر روز ہی دکھایا کرتا تھا، لیکن اس روز اس نے یہی شعبہ 2-3 بار دکھایا اور ساتھ ہی مجمع کو اس کا طریقہ کار بھی سمجھایا۔ دراصل ہم کو تو یہ نظر آتا تھا اس نے دھاگا توڑ دیا ہے، جبکہ ثابت دھاگا اس کے ہاتھ میں ہی رہتا تھا۔ صرف دھاگے کا آخری سرا توڑ کر وہ نہایت ہی آسانی سے پھینک دیا کرتا تھا۔ اس کا یہ شعبہ نہایت حیران کن تھا، لیکن جب مجھے اصل حقیقت کا علم ہوا تو یہ سب ہاتھ کی صفائی ہے، تو حیرت انگیز کمالات سیکھنے کا شوق ختم ہو گیا۔ جنات اور پراسرار واقعات پر سے یقین بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ اب بڑے سے بڑا واقعہ بھی رونما ہو جاتا تو میں سے کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ بہرحال ان باتوں کا مقصد اس سرگزشت کی تمہید ہے تاکہ سامعین کو اصل واقعہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب میری نظر میں ہر کمال اور ہر حیرت انگیز واقعہ محض ہاتھ کی صفائی تھا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اب میں نیم پختہ مادہ پرست تھا۔ اصل واقعہ یوں ہے، قیام پاکستان کے بعد ہمارے خاندان کے بیشتر افراد نے اندرون سندھ رہائش اختیار کر لی، فکر و کوش میں مصروف ہو گئے۔ رانی میری خالہ زاد بہن تھی۔ حیدرآباد میں خالو کا اچھا خاصا کاروبار تھا، مارکیٹ میں ان کی پرچون کی دکان تھی۔ اللہ کا دیا گھر میں سب کچھ موجود تھا۔ رانی اور اس سے چھوٹا لڑکا شاہد، یہی 2 ان کی اولادیں تھیں۔ میں نے ان دونوں سے بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم تینوں آپس میں دوستوں کی طرح رہا کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تینوں ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور چھٹیوں کے دنوں میں ہم تینوں ساتھ ہی کھیلا کرتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا، اسکول کا زمانہ ختم ہوا، بچپن کی کھیل چھوٹ گئے، کھلندلے پن کی جگہ سنجیدگی نے لے لی۔ رانی اب بھولی بھالی بچی نہیں رہی، بلکہ ایک نہایت سنجیدہ لڑکی تھی۔ میں ہفتے میں 4-5 دن ضرور ان کے گھر جایا کرتا تھا۔ خالہ کی شفقت نے مجھے گھر کا فرد بنا دیا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ان سب سے وقتی طور پر جدا ہو گیا۔ ملازمت کے سلسلے میں مجھے میرپور خاص جانا پڑا اور تقریباً 3 سال بعد واپس حیدرآباد لوٹا۔ واپس آنے کے بعد 2-3 دنوں تک دفتر کے کاموں میں ایسا الجھا رہا کہ کسی کو اپنی آمد کی اطلاع نہ دے سکا۔ دفتر کے کام سے کچھ فرصت ملی تو میں نے سب سے پہلے خالہ کے گھر کا رخ کیا۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو ہر شخص نے میرا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ خالہ خالو نے ہزاروں دعائیں دی۔ وہ سبھی میرے واپس حیدرآباد آ جانے پر خوش تھے، لیکن رانی وہ کچھ بجھی سی تھی۔ میں نے ایک بار موقع پا کر بھرپور نظروں سے اسے دیکھا۔ سب اس کے چہرے پر پہلی جیسی شگفتگی نہ تھی،
ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک لمبے عرصے سے بیمار ہو، اور جب میں نے خالہ جان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے وہ بات کہی جس پر مجھے ایک طویل عرصے تک اعتبار نہیں آیا۔ خالہ جان نے نہایت خوف و پریشانی سے بتایا، بیٹا تمہارے حیدرآباد جانے کے بعد ہم نے رانی کی شادی کے بارے میں سوچا۔ رانی کے لیے رشتے تو بہت آئے لیکن تمہارے خالو کی سمجھ میں کوئی بھی نہیں آیا۔ ان رشتوں میں کونے والے بنگلے کے زمیندار کا لڑکا کا رشتہ بھی شامل تھا۔ خالہ کے گھر کے سامنے سڑک کی دوسری جانب ایک زمیندار کا بڑا سا بنگلے نما مکان تھا۔ اس کی سینکڑوں ایکڑ زمین اطراف میں پھیلی ہوئی تھی۔ دراصل یہ لوگ دہلی سے تعلق رکھتے تھے اور تقسیم ہند سے 6-7 برس قبل ہی یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ان کا ایک ہی لڑکا تھا، چونکہ باپ کا روپیہ اور زمین کافی تھی لہذا انہوں نے لڑکے کو تعلیم دلانا فضول سمجھا۔ وہ بیٹا دن بھر دوستوں کے ساتھ تفریح کرتا رہتا یا پھر کبھی کبھی شام کو جیب لے کر شہر میں گھومنے نکل جاتا۔ یوں تو اس میں تمام اچھی عادتیں موجود تھیں، محلے میں گردن جھکا کر چلتا، بزرگوں کی عزت کرتا، ہر کسی کے دکھ درد میں شریک ہوتا، لیکن اس میں ایک عادت بہت ہی بری تھی اور وہ نشے کی عادت تھی۔ گو کے اسے محلے کے کسی آدمی نے کبھی نشہ کرتے یا نشے کی حالت میں گھومتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے باوجود اس کے قریبی دوستوں کا کہنا تھا کہ اتاق میں سورج غروب ہوتے ہی نشے کا دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دن شام کو اس کی ماں خالہ کے پاس آئی۔ اس نے جو رانی کو دیکھا تو وہ دل و جان سے اسے اپنی بہو بنانے کی خواہشمند ہو گئی۔ اس نے دل کی بات خالہ سے کہی۔ خالہ نے سن کر ناک بھون چڑھائی اور اسے صاف صاف کہہ دیا وہ اپنی بیٹی انہیں نہیں دے گی۔ ان کے خیال میں رانی زمیندار کے گھر میں گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ زمیندار کی بیوی نے انہیں راضی کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوئی۔ پھر یہ بات خالو تک پہنچی۔ زمیندار نے خود خالو سے بات کی۔ خالو کچھ راضی تو ہوئے لیکن انہیں لڑکے کی نشے والی عادت کھٹک رہی تھی۔ لڑکے نے خالو کو قسم کھا کر یقین دلایا کہ وہ شادی کے بعد نہ صرف نشہ چھوڑ دے گا بلکہ کسی بھی نشہ آور چیز کو قریب بھی نہیں جائے گا، لیکن خالو چاہتے تھے وہ شادی سے پہلے ہی اس بری عادت کو ترک کر دے۔ اصغر اس بات کے لیے بھی تیار تھا لیکن خالہ چاہتی تھی کہ رشتہ کسی نہ کسی طرح سے ٹل جائے۔ آخر وہی ہوا۔ جب کسی بھی طرح سے بات نہ بنی تو زمیندار کے گھر والے خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ خالہ اور خالو بھی دوسرے رشتوں کی چھان بین میں مصروف ہو گئے۔ 6-7 ماہ بعد جب سخت گرمیوں کا موسم تھا، ایک دوپہر کو تمام گھر والے سو کر اٹھے تو رانی کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ اس نے پلنگ پر بیٹھے بیٹھے چاروں جانب اجنبیوں کی مانند دیکھا۔ خالہ نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھی تو سمجھی گرمی کی وجہ سے ہو گئی ہیں۔ وہ بڑے ہی پیار سے بولی، جا بیٹا غسل خانے میں جا کر نہا لے۔ رانی نے خالہ کی بات کا جواب دینے کے بجائے پلنگ سے باہر کی جانب چھلانگ لگائی اور صحن میں جا کر کپڑے سکھانے والی رسی کو ہاتھوں سے پکڑ کر بندر کی طرح جھولا جھولنے لگی۔ رانی کی اس غیر متوقع حرکت کو دیکھ کر خالہ کچھ پریشان سی ہوئی اور صحن میں آ کر اسے ڈانٹا، ارے لڑکی یہ تو کیا کر رہی ہے؟ رانی نے گھور کر ماں کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اپنے دونوں پاؤں رسی میں پھنسا کر الٹا جھولا جھولنے لگی۔ یہ دیکھ کر خالہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ فوراً ہی کمرے میں آئی اور خالو کو اٹھایا۔ باہر آ کر دیکھو بیٹی کیا حرکتیں کر رہی ہے۔ ساتھ ہی شاہد بھی اٹھ گیا۔ تینوں باہر صحن میں آئے تو دیکھا رانی مزے کے ساتھ رسی سے الٹی لٹکی جھولا جھول رہی ہے۔ خالو نے اسے ڈانٹا لیکن رانی نے جیسے سنا ہی نہیں۔ پھر وہ اور شاہد آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنی طرف آتا دیکھ کر رانی نے ایک لمبا سا جھونک لیا اور دوسرے ہی لمحے دروازے کی چوکھٹ پر آ کر لٹک گئی۔ آخرکار اسے بڑی مشکل سے پکڑ کر بستر پہ لٹایا۔ خالو کا خیال تھا کہ رانی کے دماغ پر گرمی چڑھ گئی ہے، لہٰذا انہوں نے فوراً ہی اپنے بیٹے شاہد کو بھیجا ڈاکٹر کو بلا لائے۔ ڈاکٹری علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ رانی کی حالت روز بروز خراب ہوتی چلی گئی۔ دن میں کئی بار اس قسم کے دورے پڑنے لگے۔ آخر مجبور ہو کر اسے عالموں کو دکھایا پڑا۔ اسے جس نے بھی دیکھا
یہی کہا کسی نے سخت قسم کا جادو کر دیا ہے۔ بعض عاملوں نے اس کا جادو اتارنے کی کوشش بھی کی، لیکن کوئی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ گھر میں جیسے ہی کوئی عامل قدم رکھتا رانی کو علم ہو جاتا اور وہ نہایت ہی بےہودہ قسم کی گالیاں بکنے لگتی۔ پھر بھی اگر وہ نہیں جاتا تو جو بھی چیز ہاتھ میں آتی اسے پھینک مارتی یا خود ہی سے دست و گریباں ہو جاتی۔ رانی کی اس خطرناک حالت سے پورا محلہ واقف تھا۔ چند ہمدرد لوگوں نے خالہ اور خالو کو مشورہ دیا اپنی بیٹی کو لے کر بزرگوں کے مزارات پر جائیں، شاید وہ اس طرح ٹھیک ہو جائے۔ خالہ اور خالو رانی کو لے کر گئے، مشہور بزرگوں کے مزارات پر بھی گئے۔ اسے وقتی طور پہ تو فائدہ ہو جاتا تھا، لیکن گھر آنے کے بعد چند دنوں میں حالت پھر پہلے ہی جیسی ہو جایا کرتی تھی اور وہ اب تک ہار کر بیٹھ چکے تھے۔ خالہ جان کی تمام داستان سننے کے بعد میں نے سوچا یہ سب ضعیف الاعتقاد لوگوں کی باتیں ہیں۔ بھلا سائنس کے اس ترقی یافتہ دور میں جادو کا کیا کام؟ اس قسم کی باتیں بوڑھے لوگوں کے ذہن کی پیداوار ہوتی ہیں۔ میں نے خالہ اور خالو کو مشورہ دیا کہ رانی کو کسی ماہر ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ ارے بیٹا، خالہ جان منہ میں پان رکھ کر بولی، حیدرآباد اور کراچی کا کون سا ایسا ڈاکٹر ہے جسے ہم نے رانی کو نہیں دکھایا؟ ان سب کا کہنا ہے لڑکی بالکل تندرست ہے، اسے کوئی مرض نہیں ہے۔ پھر اس انکشاف پر میں نے حیرت سے پوچھا، پھر کیا؟ بڑے بڑے عاملوں کا کہنا ہے تمہاری بیٹی پر سایہ ہے۔ خالہ نے خوفزدہ لہجے میں بتایا، لیکن آخر اس کا علاج کیا ہے؟ میں نے جھنجھلا کر پوچھا۔ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے بیٹا، خالہ نے بڑے تحمل سے کہا۔ اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ایک پیر صاحب نے فلیتے دیے ہیں، ان کی دھونی دے رہی ہوں، اللہ شفا دے۔ میں نے بات ختم کرنے کی خاطر کہا، کیونکہ اب اس معاملے میں بحث کرنا بیکار تھا۔ پھر میں نے شاہد کو باہر چلنے کا اشارہ کیا اور خالہ کے گھر سے نکل آیا۔ خالہ کے گھر سے نکل کے ہم دونوں ایک ہوٹل میں آ کر بیٹھ گئے۔ در حقیقت میں اس مسئلے پر شاہد سے مزید گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ ہم دونوں ایک میز کے گرد بیٹھے تھے، ہمارے سامنے میز پر گرم گرم چائے رکھی ہوئی تھی۔ مجھے بتاؤ اصل قصہ کیا ہے؟ میں نے سلسلہ کلام شروع کرنے کی خاطر شاہد سے پوچھا۔ امی نے تمہیں ساری بات تو بتا دی ہے، شاہد نے مختصر سا جواب دیا۔ نہیں، مجھے یقین نہیں آتا، ممکن ہے یہ ہسٹیریا کے دورے ہوں، میں نے کہا۔ شروع میں والد صاحب کا بھی یہی خیال تھا۔ شاہد چائے کے گھونٹ لے کر بولا، لیکن ڈاکٹروں کا متفقہ رائے ہے کہ رانی بالکل تندرست ہے۔ تو تمہارے خیال میں رانی پر کسی کا سایہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ خیال ہی نہیں، حقیقت ہے، شاہد نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کیا تم بھی سائنس کے اس جدید دور میں جادو اور روحوں پر اعتبار کرتے ہو؟ میں نے اس کا مذاق اڑایا۔ بھائی جان، شاہد نے مجھے سمجھایا، یقین کیجئے پہلے میں اور ابا جی بھی ان باتوں پر اعتبار نہیں کرتے تھے، لیکن جب سے رانی باجی پر اثر ہوا ہے ہم بھی روحوں کے وجود اور جادو کے قائل ہو گئے ہیں۔ لیکن میں پھر بھی نہیں مانتا، میں نے ڈھٹائی سے جواب دیا۔ میں آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتا، اس نے چائے کا کپ خالی کرتے ہوئے کہا، لیکن باجی دورے کی حالت میں جو بھی پیشن گوئی کرتی ہے وہ ہمیشہ صحیح ہوتی ہے۔ مثلاً؟ میں نے پوچھا۔ آج سے 1 ماہ قبل باجی نے آپ کے حیدرآباد آنے کی پیشن گوئی کر دی تھی، شاہد نے بتایا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ صرف یہی نہیں بلکہ دورے کی حالت میں ان کی آواز بھی بدل جاتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے باجی کے اندر سے کوئی بول رہا ہے، شاہد نے مزید انکشاف کیا۔ ناممکن، قطعی ناممکن، میں نے ٹیبل پہ گھوسا مار کر کہا۔ یہ سب تم لوگوں کا وہم ہے۔ اسے سن کر بےچارگی سے میرا منہ تکنے لگا۔ اچھا یہ بتاؤ اس پہ دورہ کب پڑتا ہے؟ میں نے کچھ دیر سوچ کر پوچھا۔ اس کا کوئی دن مقرر تو نہیں، وہ کسی دن بھی پڑ سکتا ہے، ویسے تقریباً 4 ماہ سے دورہ شام ہی کو پڑتا ہے، اس نے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں ہر روز شام کو تمہارے گھر آیا کروں گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں رانی کو دورے کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔
اس گفتگو کے بعد ہم دونوں ہوٹل سے نکل کر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ گھر آ کر میں نے رانی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ رانی کے بارے میں خالہ اور شاہد نے جو باتیں بتائی تھی وہ نہایت ہی حیران کن تھی، لیکن میرا دماغ کسی بھی طرح سے انہیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ جادو، سایہ، روح، یہ سب میری سمجھ سے باہر تھے۔ میں ان باتوں پر جتنا بھی غور کرتا الجھتا ہی چلا جاتا۔ اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ انسان نے خلا کی وسعتوں میں قدم رکھ دیا ہے، یہ باتیں فضول سی نظر آتی تھیں۔ سائنسی ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی کہ عقل انسانی خود حیران ہے، پھر بھلا یہ کیسے ممکن ہے انسان ابھی تک توہمات کے چکر میں پڑا رہے۔ خالہ اور شاہد نے مجھے جو کچھ بتایا تھا میں اس کی مادی توجہ تلاش کرتا رہا۔ جب میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تو یہ فیصلہ کر کے سو گیا کہ ممکن ہے رانی کے دوروں کا عینی مشاہدہ کر کے کسی نتیجے پر پہنچ سکوں۔ اس دن کے بعد سے میں ہر روز شام کو خالہ کے گھر جانے لگا۔ اس دوران میں نے رانی میں صرف ایک تبدیلی دیکھی، وہ اکثر دن ڈھلے اپنے کمرے میں چلی جاتی، کمرے کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے۔ رانی اپنی مسہری پر لیٹ کر گھنٹوں چھت کو تکتی رہتی۔ اس دوران خالہ اس کے کمرے میں فلیتا جلا دیتی۔ رانی اسی طرح چھت کو تکتے تکتے سو جاتی، پھر تھوڑی دیر بعد شاید یا خالہ اس سے آواز دیتے تو وہ اٹھ بیٹھتی، پھر باہر آ کر گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ خالہ کا خیال تھا پیر صاحب کے فلیتوں کا یہ کمال ہے کہ روح ابھی تک رانی پر قابض نہ ہو سکی، ورنہ ہفتے میں ایک بار تو اسے دورہ پڑ ہی جانا چاہیے تھا۔ اس طرح 2 ہفتے سے زیادہ دن گزر گئے۔ پھر ایک دن جب کہ سورج نے مغرب کے سمت شفق کی لال چادر میں اپنا منہ چھپا لیا تھا، شاہد اور خالہ صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور رانی حسب معمول اپنے کمرے میں مسہری پر لیٹی چھت کو تک رہی تھی۔ اسے ہمارے پاس سے گئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا خالہ کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ وہ بظاہر ہم سے باتیں کر رہی تھی لیکن ان کی ساری توجہ رانی کی جانب تھی۔ اس دن میری طبیعت میں بھی کچھ ہیجان سا تھا۔ میں نے صرف آصف زدہ لوگوں کے بارے میں سن رکھا تھا، خود کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اس قسم کی حرکتوں کو محض دماغی فطور سمجھتا تھا۔ ابھی ہم لوگوں نے پوری طرح چائے بھی نہیں پیتی کہ اچانک کمرے سے رانی کے قہقہوں کی آواز سنائی دی۔ خالہ جان گھبرا کر اس کے کمرے کی طرف دوڑی۔ میں اور شاہد بن کے تعاقب میں کمرے کی طرف گئے۔ جب ہم کمرے میں پہنچے تو رانی مسہری پہ 2 زانو بیٹھی قہقہے لگا رہی تھی۔ میں نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر بے اختیار رانی کہہ کر چیخ پڑا۔ اس نے اپنا نام سنتے ہی سر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ اوف خدایا! اس کی آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی مانند سرخ تھیں۔ خوف سے میں کانپ اٹھا۔ اس نے اپنے سر کو ایک زور کا جھٹکا دیا جس کے اس کے تمام بال کھل گئے۔ میں رانی نہیں ہوں، رانی نے منمنائی ہوئی آواز میں جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اپنی جگہ پر دم بخود رہ گیا کیونکہ یہ آواز رانی کی نہیں تھی۔ پھر اس نے ہوں کی لمبی آواز کے ساتھ اپنے سر کو زور زور سے گھمانا شروع کر دیا۔ اب اس پر عجیب طرح کی جنونی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ وہ پوری قوت سے جھوم رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی ہوں کی آواز بھی بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے سر کے بالوں سے ایک مسحور کن خوشبو نکل رہی تھی۔ جب آواز کافی بلند ہو گئی تو خالہ جان نے ایک فلیتا جلایا اور رانی کے ناک کے سامنے کر دیا۔ ہٹاؤ اسے، رانی نے گرجدار آواز میں کہا۔ میں اس طرح بھاگنے والا نہیں۔ وہ پہلے ہی کی طرح تیزی سے جھومنے لگی۔ فلیتا جلدی ختم ہو گیا۔ خالہ جان دوسرا فلیتا جلانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس دوران رانی نے 2 بار قہقہے لگانے شروع کر دیے اور چند منٹ بعد وہ پلنگ پر لیٹ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ سو رہی ہو۔ رانی کی اس عجیب حالت نے مجھے اپنے خیالات بدلنے پر مجبور کر دیا۔ میں کبھی بھی آصف کا قائل نہ ہوتا اگر رانی مردانہ آواز میں بات نہ کرتی۔ یہ آواز کس کی تھی، کہاں سے آئی؟ میں جتنا سوچتا الجھتا ہی چلا جاتا۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ رانی کے آصف کی حقیقت معلوم کر کے دم لوں گا۔
اس کی خاطر میں نے نفسیاتی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا اور رانی کو ہر طریقے سے آزماتا۔ وہ جب نارمل ہوتی تو اسے دورے کی کوئی بات یاد نہیں ہوتی، البتہ وہ اتنا ضرور بتاتی تھی کہ دورے سے قبل سے ایک ایسا جانور نظر آتا تھا جس کے ہاتھ پاؤں بندر کی طرح ہیں اور باقی تمام جسم انسانوں جیسا ہے۔ وہ شخص یا جانور جس کے ہاتھ پاؤں بندر نما ہیں نہایت حسین ہے۔ وہ جب بھی نمودار ہوتا ہے ایک عجیب طرح کا رقص کرتا ہوا نمودار ہوتا ہے۔ ایک تو اس کے حسن اور اس کا دل فریب رقص رانی کو مدہوش کر دیتا تھا۔ وہ ہستی کچھ دیر تک رانی کے سامنے رقص کرتی رہتی ہے اور جب رانی پورے انہماک سے رقص دیکھنے لگتی ہے تو اسے تن بدن کا ہوش نہیں رہتا۔ رانی کے اس بیان کی روشنی میں چند عاملوں میں سے میں نے بات کی۔ انہوں نے بتایا یہ ہندوؤں کے ہنومان جی ہیں جنہیں رانی پہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی ایسی بات نہیں مل سکی جس کی وجہ سے رانی کے دوروں کو معقول توجیہ پیش کر سکتا۔ آخر مجبور ہو کر میں نے روحانیت کا سہارا لیا۔ مستانی حیدرآباد پیروں فقیروں اللہ کے برگزیدہ بندوں کا شہر ہے۔ یہاں اللہ کے نیک بندوں کے مزار ہیں جہاں ہر وقت مست قلندروں کے جھمکٹ لگے رہتے ہیں۔ اب میرا کام صرف یہ تھا کہ دفتر سے فارغ ہونے کے بعد کسی بھی مشہور درسگاہ پر جاتا جس کو بھی اپنے خیال کے مطابق عامل سمجھتا اس کے سامنے اپنا مدعا بیان کر دیتا۔ کچھ لوگ مجھے جھوٹی تسلی دینے کی غرض سے تعویذ وغیرہ بھی دیتے اور اسے استعمال کرنے کے عجیب بیتوکے طریقے بتاتے۔ چند نیم پاگل قسم کے لوگ جنہیں مجذوب کہا جاتا تھا رانی کا عتیب اتارنے بھی آئے، لیکن رانی کی نادیدہ قوت نے ان کی درگت وہ بنائی کہ انہوں نے دوبارہ ادھر آنے کی قسم کھا لی۔ اس طرح تقریباً 5 ماہ گزر گئے۔ اب تک کے حالات نے مجھے اس بات کا پختہ یقین دلایا کہ اس دنیا میں روحوں، آسیب اور جادو وغیرہ کا وجود ہے۔ میری کوشش یہ تھی کہ ماہر نفسیات کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی بزرگ ایسا مل جائے جو نہ صرف رانی کو اس روح سے نجات دلا دے بلکہ مجھے بھی روح کی حقیقت سے آگاہ کر دے، لیکن میں ابھی تک اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ پھر وہ ایک شام جبکہ وادی مہران میں سردیوں کی آمد تھی اور میں شاہ تفریح کر کے واپس گھر لوٹ رہے تھے تو گاڑی خاطر میں ایک پنواڑی کی دکان پر پان کھانے کی خاطر رک گئے۔ شاہد نے پنواڑی سے 2 پان بنانے کو کہا۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے بڑے زور سے میری پیٹھ پر ہاتھ مارا اور ساتھ ہی ایک نسوانی آواز بھی سنائی دی، پان کھلا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، حیدرآباد کی مشہور خاتون جو مستانی کے نام سے مشہور تھی سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کے جسم پر لمبا سا پھٹا ہوا میلا کرتا تھا، سر کے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے جن میں مٹی کی ہلکی سی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس کو پان کھانے کا بہت ہی شوق تھا اور تمام پنواڑی سے پان کھلانا اپنی خوش قسمتی سمجھتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ مستانی جس دکان سے پان کھا لیتی ہے اس دکان کی سیل بڑھ جاتی ہے۔ مشہور تھا کہ مستانی اگر کسی تانگے میں لمحے بھر کے لیے بیٹھ جائے تو دن بھر سب سے زیادہ سواریاں اسی تانگے میں بیٹھا کرتی تھیں۔ لوگوں نے اسے مستانی سے اس وجہ سے بھی کہتے تھے کہ بعض دفعہ اسے اپنا ہوش بھی بالکل نہیں رہتا تھا۔ وہ کبھی کبھی ایک انجانے سے کیف و سرور کے عالم میں سڑک پر رقص کرنے لگتی تھی اور صرف رقص کے دوران جس کو بھی دعا دے دیتی وہ ضرور پوری ہوتی۔ عام حالت میں وہ سڑکوں پہ ماری ماری پھرتی، لوگوں کو برا بھلا کہتی، لیکن کوئی بھی اس کی بات کا برا نہیں مانتا تھا۔ مستانی کے بارے میں عام لوگوں کا یہ خیال تھا وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہے جس کے بارے میں چند ایک کرامات بھی مشہور تھیں۔ ان میں سے ایک کرامت یہ مشہور تھی کہ مستانی کو کبھی کسی نے بھیک مانگتے نہیں دیکھا تھا، حالانکہ لوگوں نے اپنی مرادیں پوری ہونے کی خوشی میں ایک سے ایک اعلیٰ کھانے پکوا کر اس کے سامنے رکھے، لیکن مستانی نے ہمیشہ ان سے لاپرواہی برتی۔ وہ صرف پان کھانے پر ہی اکتفا کیا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں اس کے خلاف بھی تھے۔ ان کا خیال تھا وہ ایک نیم پاگل عورت ہے جسے ضعیف الاعتقاد لوگوں نے اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل کر دیا ہے، اور ساتھ ہی اس کے بارے میں یہ بے سروپا باتیں بھی مشہور کر دی ہیں۔
हालांकि मस्तानी सिर्फ और सिर्फ एक पागल औरत है। मैं भी अक्सर मस्तानी को मर्दों से बातें करते और पनवाड़ियों से पान खाते देखा करता था। ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि मेरी इससे बात हुई हो, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं थी। इस वक्त अचानक ही मस्तानी से सामना हो गया था। मेरे वहमो गुमान में भी यह बात ना थी कि खुदा जाने वो इस वक्त कहाँ से टपक पड़ी थी। इसने हस्बे आदत निहायत बेतकल्लुफी से मेरी पीठ पर हाथ मारकर पान खिलाने की फरमाइश की थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, पनवाड़ी ने खुद ही एक बड़े से पान का बीड़ा बनाकर इसकी तरफ बढ़ाया। मस्तानी के मैले चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। इसने देर से खाया हुआ पान फुटपाथ पर थूक दिया और पनवाड़ी से बोली, रख ले बेटा, तेरे से फिर खाऊंगी। और मुझसे दोबारा मुखातिब हुई, पान खिला। मस्तानी के जिस्म से उठने वाली बदबू ने हम दोनों को नाक पर रुमाल रखने पर मजबूर कर दिया। फिर शाहिद सख्त लहजे में बोला, माफ करो। इसके ख्याल में यह हवास बाख्ता औरत फकीरनी थी। क्यों, पैसे नहीं है क्या? मस्तानी ने ढिठाई से पूछा और इसके साथ ही इसने हम दोनों के सामने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी खोल दी। इसकी मुट्ठी में 1 रुपए का नोट दबा हुआ था। हम दोनों इस बात से मुतासिर होने के बजाय रूखेपन से बोले, पीछे हटकर खड़ी हो, बदबू के मारे दिमाग फटा जा रहा है। पान खिला दो, बदबू भी दूर हो जाएगी, मस्तानी ने शरारत से कहा। इसके साथ ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे गुलाब की खुशबू का एक झोंका मेरी नाक से टकरा गया हो। मैंने पहली बार नजर भरकर मस्तानी की तरफ देखा। वो ठोड़ी पे उंगली रखे बड़ी अजीब सी अंदाज से बोली, देखता क्या है, पान खिला। न जाने क्यों मेरे दिमाग में ख्याल आए, क्यों न रानी को दिखाया जाए, शायद ये हवास बाख्ता औरत ही कुछ कर जाए। बाबूजी, खुशकिस्मत हो जो मस्तानी ने तुमसे पान की फरमाइश की है। पनवाड़ी मुझसे मुखातिब हुआ। मैं कोई जवाब देने के बजाय मस्तानी के बारे में सोचने लगा। इसे सोचता क्या है, मस्तानी को भी आजमा कर देख ले। वो दीवानों की तरह कहकहा लगाकर बोली। मेरा माथा ठनका। ये पागल औरत मेरे दिल की बात कैसे जान गई? मैंने मस्तानी को आजमाने का फैसला कर लिया और नहायत ही सरगोशी में इससे बोला, तो फिर चल। ऐसे नहीं, वो जोर से हंसकर बोली, पहले पान फिर काम। इस अरसे में पड़वानी ने मुझे और शाहिद को पान दे चुका था, जिसे हम दोनों अपने अपने मुंह में रख चुके थे। मैंने पनवाड़ी से मस्तानी के लिए पान तैयार करने को कहा। शाहिद गालिबन हमारी बातों से उकता चुका था, लिहाजा इसने मुझे चलने का इशारा किया। पनवाड़ी ने मस्तानी को पान दिया। मस्तानी ने पान मुंह में रखा, फिर मेरा हाथ कलाई से पकड़कर सड़क की तरफ खींचते हुए बोली, चल देखती हूँ कौन है। मस्तानी का ये जुमला मेरे लिए मायने खेज था। गाड़ी खाते के लोग इसकी आदत से वाकिफ थे। वो जानते थे जब मस्तानी मौज में होती है तो वो इसी तरह राह चलते लोगों से बातें करती है। अभी वो मेरा हाथ पकड़े चंद कदम ही चली होगी कि सड़क पर गुजरते हुए एक तांगे वाले ने अजराए मजाक पूछा, मस्तानी किधर? अपने ससुराल। मस्तानी ने बेसाख्ता जवाब दिया, फिर उसे हाथ के इशारे से रोकते हुए बोली, क्या मुझे घर नहीं पहुंचाएगा? तांगे वाला फौरन ही रुक गया। इसकी खुशनसीबी थी कि आज मस्तानी ने खुद ही तांगे में बैठने की ख्वाहिश जाहिर की थी। मैं मस्तानी के साथ पीछे और शायद आगे तांगे वाले के साथ बैठ गया। फिर हम खाला के घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में शाहिद ने बार बार मस्तानी से इजहार बेजारगी किया, लेकिन मेरे दिलो दिमाग से सदा आती थी कि आखिर इसे आजमा लेने में क्या हर्ज है। फिर भी इसे मजीद कुरेदने की खातिर मैंने कहा, माई मस्तानी, इसके सामने तो कोई ठहरता ही नहीं है। अब इसे कोई मर्द का बच्चा मिला ही नहीं है। मस्तानी ने जवाब दिया, सोच ले, समझ ले, मैंने से मुतमदनी किया।